अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। 3 चूहे शिकार के लिए इकट्ठे हुए हैं। इन तीनों का शिकार करूंगा। एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। वज़ीर आज़म का स्वात में भी अवामी ताकत का मुजाहिरा। इमरान खान ने कहा सिंध के अवाम का पैसा बोरियों में भरकर सिंध हाउस इस्लामाबाद लाया गया। अरकान के ज़मीर खरीदने के लिए 20-20 करोड़ की बोली लगाई गई। इनको डर है इमरान खान जीत गया तो सब जेलों में जाएंगे। नवाज शरीफ जैसे गीदड़ों की कौम हार जाएगी। गीदड़ों का सिपा सलार शेर हो तो कौम जीत जाएगी। जो पैसे की पूजा करते हैं उनकी अमेरिका के सामने कांपे टांग जाती हैं। अवाम का समंदर 27 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचकर बताए कि चोरों, डाकुओं और अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की निराली मंतक, माइनस PTI कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे डाली। कहते हैं PTI के बगैर कौमी हुकूमत बनाई जाए जो 5 साल हुकूमत करे। इन्होंने जो गन फैलाया उसे साफ करने में कई साल लग जाएंगे। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ की तजवीज़ गैर आइनी है। स्पीकर डीसीट करें, आर्टिकल 63 के तहत नाअहल किया जाए। पार्लियामेंट लॉजेस मुलाकातों का मरकज बन गया। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान अदम एतमाद पर हिमायत मांगने MQM से मिलने पहुंच गए। इत्तेहादी ताखीर क्यों कर रहे हैं? सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से सवाल, इन्हीं से पूछें अपोजिशन लीडर का जवाब। वज़ारत आला की पेशकश जब शहबाज शरीफ साहब घर आए थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी। फजल रहमान साहब आए थे तो उन्होंने भी ये बात की थी। 12 बंदे या 10 बंदे ऐसे हैं जो सेफ कस्टडी में भी हैं। सेफ कस्टडी अपोजिशन की है या हुकूमत की है? अपोजिशन की है। PTI के 10 से 12 अरकान अपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। चौधरी परवेज इलाही का इंकशाफ। कहा 10 से 12 लोग हमसे मिलने आए थे, अब कहाँ हैं? नहीं मिल रहे। हुकूमत 10 लाख लोग जमा ना करे, अपने 12 बंदे ढूंढे। वज़ारत आला की पेशकश शहबाज और मौलाना ने खुद उन्हें दी थी। पुराना फैसला बरकरार है, नए फैसले पर मुलाकातें हो रही हैं। हुकूमत और अपोजिशन के एक दिन जलसे से तसादुम का खतरा है। उस्मान बुज़दार से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। जहांगीर तरीन ग्रुप माइनस बुज़दार पर कायम है। चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ईमानदार और नेक नीयत करार दिया। कहा हुकूमत छोड़ी है ना ही अपोजिशन ज्वाइन की। काफ लीग ने इस्लामाबाद की सियासी मसरूफियात मनसूख कर दी। चौधरी बरादरान इस्लामाबाद से वापस लाहौर चले गए। वज़ीर आज़म ने स्वात जलसे में सिंध हाउस में ज़मीर फरोशी का जिक्र क्यों किया? ARY न्यूज़ ने पता लगा लिया। ज़राए का दावा है कि अपोजिशन ने 3 ख़वातीन MNA समेत हुकूमती अरकान को सिंध हाउस में छुपा रखा है। सिंध पुलिस की इजाफी नफरी भी सिंध हाउस पर तैनात। ज़राए के मुताबिक अरकान की रज़ाकाराना वापसी के लिए हुकूमत के अपोजिशन से बैकडोर राबते। पैगाम दिया कि अरकान रज़ाकाराना तौर पर वापस कर दें वरना दिन दिहाड़े बाजियाब कराएंगे। हसास इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक 3 ख़वातीन अरकान को पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा की गाड़ी में आइंदा 24 घंटों में सक्खर मुंतकिल किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को अरकान की बाजियाबी के लिए हिदायत जारी कर दी। अदम एतमाद पर वोटिंग OIC इजलास की बात ही क्यों? सियासी कशीदगी कम करने के लिए दोस्त ममालिक किरदार अदा करने को तैयार। ज़राए के मुताबिक OIC इजलास के दौरान दोस्त ममालिक के नुमाइंदे अहम सियासी मुलाकातें करेंगे। सियासी कशीदगी कम करने में 2 दोस्त ममालिक किरदार अदा कर सकते हैं। 3 रोज कबल चीन की डिप्टी हेड ऑफ मिशन ने चौधरी बरादरान से भी मुलाकात की। पाकिस्तानी बल्लेबाज बड़े इम्तिहान में सुरखरू। बाबर 11 ने ऑस्ट्रेलिया के मुंह से यकीनी जीत छीन ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट ड्रॉ करने में कामयाब। पाकिस्तानी बैटर्स दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइन के सामने 2 रोज तक डटे रहे। कप्तान बाबर आजम और रिजवान बने मर्द बहरान। बाबर आजम शानदार डबल सेंचुरी से सिर्फ 4 रन दूर रहे। रिजवान ने नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी बनाकर ऑस्ट्रेलिया के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब्दुल्ला शफीक भी छा गए।
تینوں بیٹسمین یقینی شکست کو کامیابی کے قریب لائے۔ 506 رنز ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم نے 443 رنز بنائے۔ امریکہ کو اڈے دینے سے انکار اور ایبسولوٹلی ناٹ کی للکار کس کی تھی؟ اس جنگ میں عمران خان کا ساتھ دو گے کیا؟ ہم عہد کرتے ہیں کہ قومی غیرت کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سوات جلسے میں عوام مراد سعید کے ہم آواز بآواز بلند عہد کیا، کہا قومی غیرت، خود مختاری، خودداری پر سمجھوتا نہیں کریں گے، سازشوں کا عمران خان کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے۔ 27 مارچ کو سب اسلام آباد پہنچیں گے۔ عمران خان پوری امت مسلمہ کے لیڈر بن گئے۔ عمران خان نے پاکستان کا مقدمہ لڑا تو اندرونی اور بیرونی سازشیں شروع ہو گئیں۔ میں عمران خان کو ہر دو صوبوں میں کل میری بزدار سے بھی مجھے ملے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیتے گا، یہ عدم اعتماد، اور ایم کیو ایم بھی ساتھ دے گی عمران خان کا انشاءاللہ۔ اتحادی جماعتیں آج سے حمایت کا اعلان کرنا شروع کر دیں گی۔ شیخ رشید کا بڑا دعویٰ، 100% یقین ہے کہ عمران خان جیتیں گے۔ ایم کیو ایم بھی عمران خان کا ہی ساتھ دے گی۔ 25 مارچ تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ شہباز گل کہتے ہیں تینوں جماعتیں اپنے بیرونی آقاؤں کے کہنے پر یہ سب کر رہی ہیں۔ قاف لیگ حکومت کی اتحادی ہے، اتحادیوں سے مشاورت چل رہی ہے، کوئی چیز حتمی ہوگی تو شیئر کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس۔ لانگ مارچ میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی شرکت کا فیصلہ۔ عدم اعتماد تحریک پر بھی روابط بڑھانے پر اتفاق۔ اجلاس میں قاف لیگ کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال۔ آصف زرداری کی سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ تحریک عدم اعتماد اور حکومتی رویے پر بات چیت۔ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے آئینی اقدام کے مؤثر ہونے پر اتفاق۔ عدم اعتماد جمہوری عدم استحکام میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ 10 سال تک پھر آپ کی کوئی نہیں سنے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپوزیشن کو پھر خبردار کر دیا، کہا انارکی ہوئی تو قیمت اپوزیشن کو ادا کرنا پڑے گی۔ شیخ رشید نے فضل الرحمان کو وحشی جٹ قرار دیا، کہا سب بھاگ جائیں گے، مولانا دھر لیے جائیں گے، جیتے یا ہارے فائدہ عمران خان کو ہوگا، نسلی اور اصلی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، غلط فہمی میں نہ رہیں، پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ 25 اور 27 کے جلسوں کو سوات جلسے میں شرکت۔ نون لیگ کا وزیر اعظم کی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ۔ احسن اقبال کہتے ہیں گیم از اوور۔ وزیر اعظم اور وزراء کے چہروں سے صاف نظر آ رہا ہے گھڑی 12 بجا رہی ہے۔ نیازی صاحب آپ کے خلاف عدم اعتماد ہے، میراتھن ریس کا نوٹس نہیں۔ مریم اورنگزیب کہتے ہیں عمران خان کا طرز عمل بتا رہا ہے انہیں آئین کا احترام نہیں۔ شہباز گل کہتے ہیں قانون سے بھاگنے والے ہمیں قانون کا احترام سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے خچروں، گھوڑوں اور گدھوں کا ایک مینا بازار سندھ ہاؤس میں لگایا ہے، وہاں پر بیگ جو ہے وہ بھر کے لائے گئے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب ہیں، انہوں نے تو کہہ ہی دیا کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں خچروں، گدھوں اور گھوڑوں کا مینا بازار لگا ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں جاوید لطیف نے تسلیم کیا کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو صرف پی ٹی آئی نظر آتی ہے، اسے نون لیگ کی نظر لگ گئی ہے۔ اسد عمر نے کہا کایا پلٹ گئی، 27 مارچ کو جو ہوگا دنیا یاد رکھے گی۔ اب بات عدم اعتماد سے آگے نکل چکی ہے۔ نمبرز پورے ہیں، اپوزیشن کو شکست دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان پرعزم کہتے ہیں پی ٹی آئی ہر محاذ پر کامیاب ہوئی، عوامی حمایت کی بدولت موجودہ سیاسی محاذ پر بھی فتح سے ہمکنار بن گئے۔ وزیر اعظم کے اراکین اسمبلی کو عوامی رابطے تیز اور کارکنوں کو متحرک کرنے کی ہدایت۔ اراکین قومی اسمبلی کی وزیر اعظم کو اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہونے پر مبارکباد۔ پی ٹی آئی ہم خیال گروپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ غضنفر عباس شاہ کہتے ہیں ہم خیال گروپ جہانگیر ترین یا علیم خان سے رابطہ نہیں کر رہا، تحریک انصاف میں تھے، ہیں اور رہیں گے۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے مخالفین جتنی مرضی سازشیں کر لیں، حکومت مدت پوری کرے گی۔ نمبر گیم میں تحریک انصاف کو سبقت حاصل ہے۔
ضیاء الحق کے قبر پر نعرے بازی، پیپلز پارٹی کارکنان کے خلاف مقدمہ درج۔ پی پی کارکنان نے فیصل مسجد میں ضیاء الحق کے قبر پر نعرے لگائے تھے۔ مقدمہ مسلم لیگ ضیاء کے سینئر نائب صدر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں پی پی رہنما ملک واصف کھوکر اور دیگر کو نامزد کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا عدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 پر کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے فیصلہ 8 مارچ کو محفوظ کیا تھا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور پیشہ ورانہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان بحرین کے ساتھ سفارتی، اقتصادی، دفاعی تعاون کو اہمیت دیتا ہے۔ خطے میں امن کے فروغ کے لیے تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ بحرین کے کمانڈر کے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ آرمی چیف سے نائجیریا کے وزیر دفاع کی بھی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور تعاون کے امور پر گفتگو۔ کورونا کیسز میں کمی، این سی او سی کا تمام پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ ویکسینیشن کی حد تک ایس او پیز برقرار رہیں گی۔ اسد عمر کہتے ہیں این سی او سی کی ہدایات پر بہت حد تک عمل کیا گیا۔ پاک فوج نے بڑا کردار نبھایا، عدلیہ نے بھی تعاون کیا۔ کورونا ابھی موجود ہے، اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے۔ فیصل سلطان بولے ویکسین ضرور لگوائیں۔ ہفتہ جائے مفتہ نہ جائے، لاہور میں پولیس اہلکاروں نے ملزمان کی دعوت قبول کر لی۔ عدالت میں پیشی سے واپسی پر فیروز پور روڈ پر ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے پہنچے۔ کھانے کا بدلہ چکانے کے لیے پولیس اہلکاروں نے ملزمان کی ہتھکڑیاں کھولی۔ فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ کراچی میں سونے کے زیورات چھیننے کی سینچری کرنے والا گروہ پکڑا گیا۔ پولیس کے مطابق جبران، انیس اور وقاص اسلحے کے زور پر خواتین سے زیورات چھینتے تھے۔ کراچی ساؤتھ پولیس کو چوری شدہ سونا خریدنے والے جیولرز کی بھی تلاش۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، سری نگر میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ تینوں کو نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں نشانہ بنایا گیا۔ ایک ہفتے کے دوران شہداء کی تعداد 8 ہو گئی۔ روس کی یوکرین کے مختلف شہروں پر بمباری، بڑا روسی فوجی قافلہ کیو سے 15-20 کلومیٹر کی دوری پر۔ مزاحمت کرنے والی فورسز کا 3 روسی لڑاکا اور 3 ڈرون طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ روسی بمباری سے مزید 2 امریکی صحافی بھی ہلاک۔ حملوں میں اب تک ہلاک صحافیوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ برسلز میں نیٹو کے وزرائے دفاع کا اجلاس۔ اتحادی ارکان نے مشرقی یورپ میں مزید نیٹو فوجیوں کو بھیجنے کے منصوبوں پر بات چیت کی۔ یوکرینی صدر کا امریکی کانگریس سے خطاب، یوکرین کو نو فلائی زون قرار دینے اور اسلحہ فراہم کرنے پر زور۔ People are so nice to us. It's always like that. The organization is always on high level. You know, people are really loving squash here and they want to improve their image. Yeah, honestly, I will come. I will come for sure. If there's a tournament like this or a bigger one, I will come for sure, 100%. کراچی اوپن اسکواش چیمپئن شپ میں سنسنی خیز مقابلے جاری۔ ویمنز کیٹیگری میں انگلینڈ کی لوسی کرافٹ، مصر کی نور کریم اور اسکاٹ لینڈ کی جارجیا حریف کھلاڑیوں کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔ مردوں کے مقابلے میں ہانگ کانگ کے ہینری لیانگ کوارٹر فائنل میں پہنچے۔ امریکہ کے شاہ جہان خان نے پاکستان کے طیب اسلم کو ہرایا۔ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کا ٹورنامنٹ کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیں پاکستان کے پہلے ایچ ڈی اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر براہ راست۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے بھارت کو 4 وکٹوں سے شکست دی۔ ایونٹ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,29,097 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونا 1,10,680 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,265 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا۔
हेड लाइन्स आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।